اللہ رب العزت نے والدین کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ کیا. جہاں خالق کائنات نے قرآن کریم میں بار بار اپنی توحید کا ذکر کیا، اس کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی ذکر کیا. پہلا پارہ 5واں پارہ 15واں سپارہ. اللہ رب العزت نے پہلے اپنی توحید کا ذکر کیا، پھر والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا. علماء ذیشان فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. کہاں توحید باری تعالیٰ اور کہاں ماں باپ، وہ ماں باپ کہ جنہیں ہم کچھ سمجھتے نہیں، وہ ماں باپ کہ جن کے ساتھ ہر روز ہماری لڑائی ضرور ہوتی ہے، وہ ماں باپ جن کے ساتھ ہر روز ہم بدتمیزی کرتے ہیں. اللہ اپنی توحید کے ساتھ ان ماں باپ کا ذکر کر رہا ہے. اس میں ربط کیا ہے؟ علماء ذیشان نے کئی ربط ارشاد فرمائے، ان میں سے صرف ایک کا ذکر آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات سادی، آسان اور عام فہم ہو جائے. دین اسلام کے 2 جز ہیں. اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کے احسان اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، تو توحید باری تعالی کے ساتھ ماں باپ کا ذکر معنی کیا ہے؟ دین اسلام کے 2 شعبے ہیں. ایک شعبے کو کہتے ہیں عقائد اور ایمانیات، اور دوسرا شعبہ وہ کہلاتا ہے اعمال. ایک شعبہ اس شعبے میں فقط ماننا ہے، کرنا کچھ نہیں، اور دوسرے شعبے میں مان لیا تو اب ٹوٹلی کچھ پریکٹیکلی فزیکلی کرنا ہے. دین اسلام کے یہ 2 شعبے. جو عقائد کا باب ہے، ایمانیات کا شعبہ ہے، اس میں کوئی ایک شے نہیں جس کو ماننا ضروری ہے، بلکہ مجھے اور آپ کو یاد ہے، بچپن سے ہم نے یاد کی. آج کل کے بچوں کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، مگر بڑوں کو ضرور یاد ہے. صفت ایمان مفصل اور صفت ایمان مجمل، جسے ہم بچپن میں مجمل پڑھتے تھے. صفت ایمان مجمل، صفت ایمان مجمل، صفت ایمان مفصل. اس میں ایمان کی صفتوں کا ذکر ہمیں بچپن سے یاد کروایا گیا کہ بندے کو پتہ چل جائے اس کا ایمان ہے کیا. ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان، اور یہ ایمان کی تفسیر. ایمان لایا میں اللہ کا وملائکتہ، اور اللہ کے سارے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اللہ رب العزت کی نازل کی گئی ساری کتابوں پر، ورسلہ، اور اللہ کی طرف سے تشریف لانے والے جملہ رسل عظام پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر میں ایمان لایا. بات پہلے جملے کی طرف لوٹتی جائے گی، آمنتو، ایمان لایا. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر اچھی ہے یا بری ہے، یعنی مجھے اچھی لگ رہی ہے یا مجھے بری لگ رہی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے کیسے مقدر اللہ نے بتا دیے، مجھے نہیں پسند آ رہے. وہ کہتا ہے تجھے پسند ہیں یا نہیں ہیں، من اللہ تعالی. تمہیں تقدیر، تمہیں اپنا رنگ پسند نہیں، تمہیں اپنا ٹبر برادری پسند نہیں، تمہیں اپنا قد پسند نہیں، تو یہ جو تقدیر میں آ گیا یہ من اللہ تعالی، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس میں تیری چوائس نہیں چلے گی، بلکہ تو اس کو آمنتو، تیرا کام ہے اسے مان لینا. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے، جو بندہ اس کے لیے پریشان رہتا ہے کہ میرا قد چھوٹا کیوں ہو گیا، میرا قد بڑا کیوں ہو گیا، میری آنکھیں چھوٹی کیوں ہو گئی،
میرے بال ایسے کیوں ہو گئے، میرا رنگ ایسا کیوں ہو گیا، میں فلاں ٹبر برادری میں آ گیا، میں نے فلاں برادری میں آنا تھا۔ بھائی تیرے ایمان میں شامل ہے کہ جہاں مالک کائنات نے تیرے لیے جو کچھ لکھ دیا تو اس پر ایمان لا، اور یہ تیرے لیے آزمائش ہے، وہ ایک علیحدہ باب ہے کہ اگر تیرے لیے اللہ نے کہیں غربت لکھی ہے، تو کہتا کہ اگر میں بچپن سے ہی سونے کی چمچ لے کے پیدا ہوتا تو میں کمال کر دیتا، میں غریبوں کی بڑی مدد کرتا۔ مالک نے تجھے یوں آزمانا پسند نہیں کیا، اس نے یوں پسند کیا، اس کی رضا اور مشیت یہ ٹھہری کہ وہ تجھے تھوڑے پیسے دے، وہ تھوڑا مال دے، اور پھر دیکھے کہ یہ اب میرے بندوں کی خدمت کیسے کرتا ہے۔ وہ مالک کی مرضی ہے، وہ تمہیں زیادہ دے کر آزمائے یا مال لے کر آزمائے۔ تیرا حق یہ ہے کہ یہ من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہے، تو اس پہ راضی رہ۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور تمہیں وہ بچپن میں بزرگ یاد کرتے تھے اللہ تعالیٰ مارے گا، مار کے جگائے گا، وقت نہ مارے گا، کچی روٹی پکی روٹی۔ تو یہ ایمانیات میں داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ مارے گا اور جگائے گا، جو جب مار کے جگائے گا تو پھر تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ وہ مسئولیت کی فکر ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دور جاہلیت میں لوگوں کے اندر ڈالی، جس سے مصطفی انقلاب بپا ہوا۔ وہ جو 5 بنیادیں ہیں مصطفی انقلاب کی، ان میں سے ایک یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر یہ بات ڈالی کہ تم سے پوچھا جائے گا۔ صرف یہ ایک بات بندے کے اندر آ جائے ساری زندگی بدل جائے۔ ایک بات اندر آ جائے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، بندے تو آزاد نہیں، تم سے پوچھا جائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی فکر مند ہے یا نہیں، مگر جان شوہر کے مال کے بارے میں اور گھر کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ اگر کوئی پرانے دور میں غلام ہے اور آج کے دور میں ملازم ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ مالک نے جو تمہیں مال دیا، امانت دی، تو نے اس میں خیانت نہیں کی، جو تیری ذمہ داری لگائی وہ پوری کی یا نہیں کی، تم سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا اور ہر ایک اس کا جواب دے ہوگا۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں جو میں نے کی، اس کی اہمیت سمجھنی ہے تو سورۃ الرحمن کو پڑھے۔ فقط ایک چیز بندے کے ذہن میں آ جائے نا، ایک چیز کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، اور پوچھے گا کون؟ مالک کائنات۔ پوچھے گا کون؟ جو ہماری کیفیات کو بھی جانتا ہے، جو ہماری سوچ کو بھی جانتا ہے، اس سے چھپا نہیں پائیں گے، وہ پوچھے گا۔ اگر یہ بات دل میں بیٹھ جائے اور بندے کے دل پہ خوف خدا طاری ہو جائے، فقط خوف طاری ہو جائے، دل میں یہ بات آ جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیسے جواب دوں گا۔ وہ جب مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا، تو نے مال کہاں پہ خرچ کیا، تو نے جوانی کیسے گزاری، میں نے تمہیں جو نعمتیں دی وہ تم نے کیسے کی، جو تمہیں دیا گیا، جب اللہ پوچھے گا فقط دل میں خوف طاری ہو جائے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، تو اللہ قرآن فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہر ایک کے لیے ایک جنت ہے، مگر جس کے دل میں خوف طاری ہو گیا کہ مجھ سے پوچھا جائے گا اور اللہ کا خوف اس کے قلب پر غالب آ گیا اور وہ ڈر گیا اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوگا اور اللہ کو جواب کیسے دوں گا۔ یہ جب خوف آ گیا بندے کو اللہ ایک دو جنتی عطا فرمائے۔ یہ خوف ایسا ہے اگر قلب طاری ہو جائے، اور یہ خوف ایسا ہے رب ذوالجلال کا بھری محفل میں اگر طاری ہو جائے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی ہے یہ حدیث پاک لائے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان حاضر خدمت ہیں، میرا
آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا ذکر کیا. جب قیامت کا ذکر کیا، دوزخ کا ذکر کیا، تو بھری محفل میں بیٹھے ہوئے ایک بندے کی چیخ نکل گئی. محفل میں بیٹھا ہوتا ہے ہر بندہ ایک قلبی کیفیت کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوتا. کوئی جلدی میں ہے لیکن کوئی جلدی میں نہیں ہے. کوئی اس لیے بیٹھا ہے کہ گھنٹہ بیٹھنا تو ہے، چلو بیٹھ، پنکھا ہوا ہے، سایہ موجود ہے، عزت اور وقار سے بیٹھے ہیں، تعزیت کے لیے بھی چلو کچھ دین سیکھ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی کوئی بات دل پہ اثر جائے. ہر ایک بندہ ایک قلبی کیفیت کے ساتھ نہیں بیٹھتا. یہی بڑے مجمع کی برکت ہوتی ہے. زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ برکت ہے کہ ہر ایک کے دل کی حالت ایک جیسی نہیں. اب بڑا بچہ ہے، ایک بندے کی چیخ نکل گئی. میرے نے قیامت کا ذکر کیا، اللہ کی بارگاہ کی حاضری کا ذکر کیا. جب ایک بندے کی محفل چیخ نکل گئی تو لامحالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی طرف متوجہ ہوئے. راوی کہتے ہیں کہ وہ حبشہ کا رہنے والا کالے رنگ کا ایک غلام تھا. اس کی چیخ نکل گئی. میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوں گا؟ وہ غلام تو جانتا تھا نا کہ رات کو مالک کو حساب دینا کتنا مشکل ہے. ہمیں کسی کو حساب نہیں دینا ہوتا، ہم وہ کیسے نہیں کر سکتے. غلام پر تو بہت ساری ہوتی، وہ تو ہر بات میں اس کو مالک کو حساب دینا پڑتا. وہ تو غلام تھا، وہ تو ڈر گیا کہ اگر اس آقا کو حساب دینا اتنا مشکل ہے تو جو ساری کائنات کا مالک ہے اسے حساب دینا کتنا مشکل ہوگا. اس کی چیخ نکل گئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے. توجہ کی. سرکار جب متوجہ ہوئے تو ساتھیوں سے پوچھا، چار صحابہ سے، بڑے صحابہ، یہ کون ہے؟ گفتگو کے دوران یہ کون ہے؟ ایک ساتھی نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حبشی ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے، آپ کا غلام ہے، مسلمان ہے. تیسری بات آدمی ہے. اچھا، یہ چیخ پڑا نا قیامت کا ذکر سن کے، آدمی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ رویا ذکر الہی میں، جب یہ رویا محبت الہی میں، جب یہ رویا خشیت الہی میں، خوف الہی میں، جب یہ رویا تو اس کے چیخنے پر جب یہ رویا رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میرے پاس کیا اور آقا نے فرمایا یہ جبریل کھڑے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، تم نہیں دیکھ رہے. فرمایا یہ جبریل کھڑے ہیں اور رب جلیل کی بارگاہ سے یہ ایک پیغام لے کے آئے ہیں. مالک کائنات نے فرمایا ہے کہ جبریل جا کے میرے محبوب کو بتا دے کہ بڑی محفل میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو ایک بندہ بڑی محفل میں اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں رویا ہے، تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے جبریل کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے میرے مصطفیٰ کو بتا دو کہ سب کو اعلان کر کے بتا دیا جائے یا رسول اللہ پوری محفل کو ایک بندے کے رونے کی وجہ سے رب جلال نے معاف فرما دیا. بھری محفل کو پھر فرمایا ساری محفل کو معاف کر دیا ہے. انہیں معاف کر دیا جو محفل میں رو رہے ہیں اور انہیں بھی معاف کر دیا جو رو نہیں رہے لیکن ان کا دل رو رہا ہے. دل کی کیا بندہ مضبوط ہوتا ہے. باپ ہے، ہر گھر میں باپ ہے، سارے باپ ہیں، تو باپ نہیں ہوتا گھر میں تاکہ بچوں کو حوصلہ ہے، کسی کو تکڑا ہوتا ہے. تو ہر ایک کی قلبی کیفیت مختلف، کوئی جلدی ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے، کسی کا دل روتا ہے، آنکھ نہیں روتی. تو فرمایا کوئی وہ ہے آنکھ روئی، اس کی وجہ سے اللہ نے اسے بھی
فرماتے ہیں علماء مفسرین قرآن جو ہے، کہتے ہیں غور کیا، کہاں رب ذوالجلال، کہاں میں نے عرض کیا ماں باپ، جن کو لوگ سمجھتے ہی کچھ نہیں، کہتے ہیں ربط کیا ہے، ربط قائم کرتے ہوئے وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں گئے. آپ نے بتایا دین کے دو حصے ہیں، ایمانیات اور اعمال، عقیدہ اور عمل. عقیدہ کہتے ہیں جو چیزیں ماننی ہیں کرنا کچھ نہیں، اور عمل کہتے ہیں جو کرنا ہے ماننے کے بعد، فقط مان کے بیٹھ نہیں جانا بلکہ پریکٹیکلی فزیکلی کرنا بھی ہے، وہ عمل ہے. بزرگ فرماتے ہیں یہ جو ہے نا صفت ایمان مجمل، آپ اس کو پڑھیں نا تو بات اور واضح ہوگی. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، آگے وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. بڑا پیارا جملہ ہے، اس کو آپ سمجھیے گا. بات ہو رہی ہے ایمان کی، مجھے اور آپ کو پتا ہے اس کا نام ہے ایمان مجمل. اعمال کا ذکر نہیں ہے، ایمان مجمل یعنی اجمالی ذکر ہے ایمان کا. جب ایمان کا موٹا موٹا اجمالاً ذکر کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ کہیں گے آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر. کیسے؟ کما ہوا، جیسے وہ ہے. مجھے اللہ کی معرفت تو نہیں نا، تو میرا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ کہا تو یہ کیوں کہتا ہے جیسے میں جانتا ہوں میں ویسے ایمان لایا، تو کہہ کما ہوا، وہ جیسے اپنی شانوں کے ساتھ ہے میں ویسے ایمان لایا. کیسے ہے؟ باسمائہ، جیسے جتنے اس کے سونے نام ہیں. مجھے ایک نام آتا ہے رحمان رحیم کریم، 2 4 6 10 آتے ہیں، 100 آتے ہیں، مجھے جتنے نام آتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کما ہوا باسمائہ. جتنے نام ہیں اللہ کے میں سارے ناموں سمیت اللہ کو مان گیا. وصفاتہ، اور میں اللہ کی ساری صفتوں اور خوبیوں کو مان گیا، میں اللہ کو مان گیا. کما ہوا باسمائہ وصفاتہ. اگلا جملہ تکڑا ہے، وقبلت جمیع احکامہ. یہ مجھے اور آپ کو آتی ہے، تھوڑی سی توجہ دلا رہا ہوں. یہ ایمان ہے، ایمان میں ایمان لایا اللہ پر جیسا ہے، پھر تھوڑی تفصیل دے دی. جیسے اس کے سونے نام ہے سارے مان گیا، جیسے اس کی سونی صفتیں ہیں سارا مان گیا. وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے قبول کر لیے اللہ کے سارے حکم. کیا جملہ ہے؟ سارے کہیں وقبلت جمیع احکامہ، میں نے قبول کیے اللہ کے سارے حکم. لوگ یہ کہتے ہیں میں نے قبول کیے. بزرگ فرماتے ہیں ایک منٹ روک کر، تو نے قبول کیے، اب آج بتانا گل سن گل کرتا کیے پیا، ایک باری غور دے کر آخیا کیا جی میں مان گیا سارے حکم. وقبلت جمیع احکامہ، میں اللہ کے سارے حکم مان گیا. وہ کہتا ہے سارے مان گئے ہیں جی، تھوڑا جا سلو ہوتا ہے، سارے مان گئے ہیں، تیری شاکا لی کہڑی گل؟ میں کہ فجر پڑھی آ، رات 2 بجے آؤں، رات 3 بجے آؤں، سون نہ آؤں، ویخنے کہ نہیں آؤں دے، انہوں کا کام ہے. 2 4 بابے مسجد پہنچ جان، 5 7 بڑے حاضری لوانی ہے، جیسی تھی اتنی حاضری تھوڑی لگنی ہے. ایک ادھا کھڑ گیا بڑا ہے، بندہ سوچتا ہے. کہا فجر نہیں پڑھی، تو کہہ رہا ہے میں نے مان لیے سارے حکم. وقبلت جمیع احکامہ، تیرے ایمان میں داخل ہے، تو کہتا ہے میں نے مان لیا. بندے غور کر، تو کہہ کچھ رہا ہے، کر کچھ رہا ہے، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہتا. تو کہہ کچھ رہا ہے اور پریکٹیکلی کر کچھ رہا ہے. تو کہتا ہے وقبلت جمیع احکامہ، میں نے مان لیے. اللہ کو ماننا، بابے اسحاق احمد نے یہ مسئلہ حل کیا. حضور مجدد پاک نے کمال کر دیا، 2 تقسیم فرمائی. کہا دین کے 2 حصے ہیں، ایمانیات عقائد اور اعمال. بابا اسحاق احمد وہ کہتے ہیں اللہ کو ماننا یہ عقیدہ، اللہ کو ماننا ایمان، اور اللہ کی ماننا عمل. پورا پیکج دے دیا. اس لیے کہتا ہوں کہ بابے گھر میں بابرکت ہوتے ہیں، بابے دین میں بھی بابرکت ہے. آج اگر کوئی بدبخت اٹھے نا
اور اٹھ کے یہ کہے کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں، تو اس بندے کو گریبان سے پکڑا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ بابا شے کوئی نہیں، تیری مراد کی ہے، تیرے بابے سے مراد کیا ہے؟ اگر تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے تو تیرا ایمان ہی کوئی نہیں، اگر بابے سے مراد تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے رہا ہے تو تیرا دین کوئی نہیں، تیرے سارے دین کی سند وہ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، جنہوں نے حضور کی زبان سے سنا اور سن کے تمہیں بتایا، وہ بابے ہیں جنہیں ہم اپنی زبان میں بزرگان دین کہتے ہیں، جن کو اور جو کیے تو بابا اہل ہے، اگر وہ بابے مراد نہیں اور تو اس کو اپنا باپ سب سے نیچے بھی آ جائے، ایک بابا تیرے گھر میں بھی موجود ہے، تو آکھے بابا تے شے ہی کوئی نہیں، اس آنے دور پترے دیا پترا ابا یہاں میں تیرا شے ہی کوئی نہیں، تو کہتا ہے بابے شے ہی کوئی نہیں، اگر بابوں کو بزرگان دین کو دین سے نکال دیا جائے تو تیرے پاس دین کی سند کیا بچے گی؟ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں گھر میں جب بزرگ ہوتا ہے تو بزرگ 70 سال کی عمر تک پہنچ جائے تو اس کے وجود سے اللہ گھر میں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 90 سال کا بابا نبیاں رسولاں دی گل نہیں پیا کرنا، تیرے ابا جی دی گل پیا کرنا، جن کو سمجھتا کچھ نہیں پیا، ارے گھر میں تیرا بابا 90 سال کا ہو جائے، اللہ 90 سال کے بابے کی شفاعت سے پورے خاندان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ ان بزرگوں ان بابوں کی گھر میں برکت ہے، یہ اس سے پوچھ جس کا بابا نہیں رہا، تیرا ابا ہے تو کچھ نہیں سمجھتا، جس کا باپ نہیں اس سے پوچھ، اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو ہیں، اسے پتا ہے جب تک باپ تھا تو کیڑیاں نیڑیاں اولادی تک نہیں سی پہنچ گیا، اولادی نے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیڑا بھوچال آ گیا ہے، بابا فوت ہوا، ابا جی رخصت ہوئے تو گھر میں نیری آ گئی، نیریاں پہلوں بھی آؤندیاں سان، پہلوں بابا سنبھال لینا سی، یہ اس سے پوچھ جس کا باپ گھر میں موجود نہیں۔ ارے باپوں کی برکت یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بابا 90 سال کا ہو جائے وہ تو سارے خاندان کو بخشوا لیتا ہے۔ بابا وہ کہتا ہے اللہ کو ماننا، ایمان اللہ کو کیسے ماننا؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع، اللہ کو ماننا، اللہ کو ماننا ایمان اور اللہ کی ماننا عمل۔ اب آگے چلیں، دین کے دو حصے میں نے عرض کیے، اللہ کو ماننا ایمان، اللہ کی ماننا عمل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پارے میں بھی، 5ویں پارے میں بھی، 15ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی توحید کا ذکر کیا اور اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے، صرف ایک حکمت بڑے آرام اور ڈیٹیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جاندی باری ایک گال بھی پلے بن جائے کافی۔ ایک حکمت وہ کہتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے نا، عقیدہ اس کی شان یہ ہے کہ عقیدہ ہو تو عمل قبول ہے، عقیدہ درست ہو، ایمان ہو تو عمل قبول ہے، ایمان نہ ہو تو عمل قبول، یہ اصول ہے، ایمان ہے تو عمل قبول ہے اور عمل نہ ہو۔ وہ ایک صحابی تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کرتے ہوئے، وہ سامنے آ گیا بندہ، پھر صحابی بنا، اور سرکار کے جب آمنے سامنے آیا، بخاری شریف میں ہے، سرکار کو دیکھا تو دیکھ کے ایسے ہی پتہ نہیں اس کے اندر کوئی تھی ایمان کی چنگاری، سرکار سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھا ایک بات بتائیں، جنگ ہے مسلمانوں کافروں کی طرف سے لڑتا ہوا آیا ہے، جنگ میں سرکار کو دیکھا رک گیا، تلوار نیچے کی، کہتا سرکار اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کس بات کی ضمانت دیتے ہیں؟ اینے توڑ آیا لڑن مرن آیا اور گل ایک بار یاد نہیں سکا، پوچھا تو صحیح گلے دا، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو حضور آپ مجھے ضمانت دیتے ہیں کسی چیز کی؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر تو اب بھی کلمہ پڑھ لے اللہ کا نبی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا، اب بھی کلمہ پڑھ۔ اب اس کے مقدر اچھے تھے، وہیں بیٹھے بیٹھے گھوڑے کے اوپر اس نے کلمہ پڑھ لیا،
کلمہ پڑھا تو سوچا میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں کفرال کی کیا کرنا، جلدی سے گھوڑے سے نیچے اترا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، گھوڑے کی رکاب میں اس کا پاؤں پھنس گیا، گردن کے بال نیچے گرا، جلدی میں تھا، گردن ٹوٹ گئی، بندہ اسی جگہ پر فوت ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہے اس بندے کا چہرہ دیکھ لیں۔ اس حدیث سے علماء فرماتے ہیں عقیدہ درست ہو، عمل کرنے کا موقع نہیں بھی ملا تو پھر بھی بندہ جنتی ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ خراب ہو، ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے، وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ اب اگلا جملہ وہ دیا، وہ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جو عقیدہ ہے، جو ایمان ہے، جو توحید ہے، یہ سارے عقائد کی جان ہے۔ عقیدہ جان ہے، عقیدے میں سے اللہ نے توحید کا ذکر کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ نے توحید کا ذکر کیا، تو پھر توحید اور ماں باپ کے ساتھ احسان، کمپیریٹو اسٹڈی کر رہے ہیں، موازنہ کیا ہے، لنک کیا بنتا ہے؟ لنک یہ بنتا ہے کہ جو ایمان ہے، ایمان اور ایمان میں توحید، یہ سارے عقائد کی جان ہے۔ مثلا بندہ قیامت کو مانے اللہ کو نہ مانے، جنت کو مانے اللہ کو نہ مانے، دوزخ کو مانے اللہ کو نہ مانے، تقدیر کو مانے اللہ کو نہ مانے، اللہ کو نہیں مانا تو سب کچھ بھی مان لے تو اس کا قبول نہیں۔ یہ ہے توحید، سارے عقائد کی جان ہے۔ دوسرا جملہ، توحید سارے عقائد کا نچوڑ ہے، توحید سارے عقائد کا نچوڑ ہے۔ جب توحید نہ ہوگی تو عقیدہ قبول نہیں۔ توحید ہے، کیسی توحید؟ اس کے دو درجے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، یہ پہلا درجہ، اور دوسرا درجہ قل ھو اللہ احد، اللہ کو مانا جائے، اللہ کو مانا جائے، اور دوسرا درجہ اللہ کو کیسے مانا جائے؟ اللہ کو زبان مصطفیٰ سے مانا جائے، اللہ کو وسیلہ مصطفیٰ سے مانا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے مانا جائے۔ یہ دو درجے ہیں توحید کے ماننے کے۔ توحید نہ ہو تو تیرا جیسے عقیدہ قبول نہیں ہوتا، تیرا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ توحید سارے عقائد کی جان ہے۔ جملے آخری ہیں، دل میں جگہ دیں، جیسے توحید سارے عقائد کی جان ہے، ویسے ہی والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ سارے اعمال کی جان ہے۔ توحید نہ ہو تو سارے عقیدے قبول نہیں۔ بالکل اسی طرح یہ ہے، یہ قرآن کریم کی جو تشریح کرتے ہیں نا مفسرین کرام، وہ نکتہ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پتہ یہ چلا کہ جیسے اللہ نے پہلے توحید کا ذکر کیا پہلے 5ویں 15ویں پارے میں، پھر احسان والدین کے ساتھ کرو اس کا ذکر کیا، ربط کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جیسے توحید کے بغیر تیرا ایمان نہیں قبول، ویسے ہی ماں باپ کے ساتھ احسان کے بغیر اللہ رب العزت تیرے اعمال قبول نہیں کرتا۔ تو ماں باپ کو اذیت دیتا ہے، ماں باپ اب تشریح کرنے لگا ہو، ماں باپ کو تو تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، گالی دیتا ہے، اور نمازیں 100 پڑھتا ہے، تسبیحات ورد وظیفے لاکھ کرتا ہے، ارے تیری عبادات اللہ تیرے منہ پہ مارے گا۔ اللہ ہوا کیا؟ کہا تیرے اعمال تو ہیں، اعمال میں جان کوئی نہیں۔ آج کل ہے نا لیمو لے کے آتے ہیں لیمو پانی بنانے کے لیے، تو بزرگوں نے ایک مثال دی، وہ کہتے ہیں آپ نے بچے کو 100 روپیہ دیا نا، جاؤ بیٹا لیمو لے کے آ، مہمان آ رہے ہیں ذرا جلدی آ جانا۔ بچہ گیا، وہ لیمو لے کے آیا، 100 کے پائیا ملے، لا کے ماں کو دیے، ماں نے نچوڑے، پانی بنایا، بنا کے وہ جو پودا تھا اس کا اسی شاپر میں ڈالا، کیڑا لگائی، کابو کر ایپرا ساٹھ چار۔ بچہ روک گیا، کہتا اماں جی اے شاپر دا میں ہوں 100 دے کے آیا، تسی بھی آتے برا ساٹھ چار۔ ماں نے کہا بیٹا 100 اسی کا دیا تھا، لیکن اس کے لیے نہیں دیا تھا، اس کے اندر جو نچوڑ ہے اس نچوڑ کے لیے دیا تھا۔ جب نچوڑ نکل گیا تو گوتا بیکار ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں تیرے ایمان کا نچوڑ وہ عقیدہ توحید ہے، اور تیرے اعمال کا نچوڑ ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ احسان ہے۔ اب آخری جملے، اس احسان کو سمجھ لیں، انشاءاللہ اس سے سادی بات آپ کو نہیں ملے گی۔
احسان کیا ہے؟ احسان کے آپ 3 درجے کریں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ ایک ہوتا ہے ظلم، یہ بندہ سوچے نا کہ ماں باپ، اردو میں ہم لکھتے ہیں نا، ترجمے پڑھے آپ کی کتاب ترجمہ پڑھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ احسان کا ترجمہ کر رہے ہیں، بسم اللہ، ٹھیک ہے، کسی کو چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں، مگر احسان سمجھا رہا۔ علماء ذیشان سنی علماء کونسل پوری تشریح فرما ہے، کیونکہ ارشاد احمد صدیقی وہ بندہ ہے کہ جس نے کھالیا شہر کی 67 مساجد کے علماء، ائمہ اور خطباء کو ایک اور بندے کے ساتھ مل کر، جو اس وقت سعودی عرب میں موجود ہے، ہمارے ساتھ لائیو ہے، انجینئر امتیاز احمد اور ارشاد احمد صدیقی، وہ بندہ ہے۔ ان 2 بندوں نے ارادہ کیا کہ فالیہ شہر کے سارے امام اور خطیب جمع نہ کریں، یہ میرے پاس آئے، پھر تارا شاہ صاحب کے پاس گئے، پھر ہم سارے علماء جب جمع ہوتے چلے گئے تو انہوں نے 67 مساجد کے علماء اور ائمہ کو جمع کیا، جمع کر کے ان کی سنی علماء کونسل بنوائی، ان کے ساتھ باقی تنظیمات اور آستانوں کے لوگوں کو جمع کیا۔ ان 2 نے جمع کر کے باقی دست و بازو بنتے چلے گئے، مرکزی میلاد کونسل بنائی، ادب میلاد مصطفیٰ کی ڈیوٹی لگائی اس بندے نے۔ اس لیے ہے ارشاد احمد صدیقی، دیکھنے میں داڑھی آپ کو نظر نہیں آئے گی مگر کہیں کے اندر داڑھی ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ نے اتنا ایمان بھرا ہوا ہے کہ اس ایک بندے کی اور انجینئر امتیاز کی کوشش سے الحمدللہ تعالی محترم عبدالشکور رضوی صاحب صدر ہے سنی علماء کونسل کے، امیر محترم اور ساری امت 67 مسیتوں 67 کے نال باقی علماء خطیب جمع کرے، 90 سے زیادہ علماء ائمہ کو جمع کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اسی لیے آج ان کی امی فوت ہوئی تو اسٹیج پر ہمیں سب سے زیادہ علماء نظر آ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ جنرل سیکرٹری ہے، یہ انفارمیشن سیکرٹری ہے، یہ اطلاعات سیکرٹری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو دین کی خدمت کا کوئی نہ کوئی گوشہ نوکری کے لیے مل جائے، یہ نصیب ہے، یہ خوش نصیبی ہے۔ تو ارشاد احمد صدیقی کی وجہ سے انجینئر عزیر احمد صاحب ہیں جو تحریک منہاج القرآن کے صدر ناظم ہیں پوری تحصیل کے، اور انہوں نے 3-4 سالوں کے اندر الحمدللہ تعالیٰ فالیہ میں تحریک منہاج القرآن کا اتنا کام کیا کہ جو سال ہا سال کے ہمارے ڈیڈ رفقا تھے ان کو بھی مسجد میں لا کھڑا کیا، ان کو بھی اجتماعات میں لا کے کھڑا کیا۔ ہر بندے کی اپنی نوکری اور خدمت ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے حلقے میں دین کی نوکری کرے۔ علماء کا اپنا میدان ہے، ائمہ خطباء کا اپنا میدان ہے، اور ہر گلی کے اندر باوقار باشعور مسلمان کا اپنا مقام ہے۔ اپنے حلقے میں دعوت دے اور دعوت دے کے لوگوں کو دین کی طرف لے کے آئیں۔ اتنے علماء ذیشان سنی علماء کونسل کے تشریف فرما ہے، تحریک منہاج القرآن کی ضلعی قیادت اور تحصیلی قیادت تشریف فرما ہے۔ ایک بات فقط آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ آخری بات ہے، والدین کے ساتھ احسان کیسے کریں؟ جی احسان کیا ہوتا ہے؟ یہ احسان آپ نے سمجھنا ہے۔ احسان سمجھ نہیں آئے گا جب تک ظلم سمجھ نہ آئے۔ اب بندے تھوڑے دیر اگے آ جاؤ نا، سچی سے بندے کھڑے رسانی ہو جائے، کیمرہ مین بیٹھا رہے، باقی سارے اٹھ کے ایتھے آ جاؤ، ہر بندہ اٹھے، اگو پچھو نہ دیکھو۔ 11:15 بجے کا ٹائم سی نا، یہ 11:15 بجے تک اسی تقریر ختم کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اس واسطے تھوڑا سا ٹائم پر جانا چاہیے۔ آخری بات، احسان والدین کے ساتھ کرے، وہ کیسے سمجھ آئے گا؟ اس کے لیے پہلے سمجھے کہ ظلم کیا ہے۔ توجہ ہے نا، جگہ چینج ہو گئی، توجہ۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں جتنا حق تیرا بنتا ہے تمہیں تیرے حق سے تھوڑا دیا جائے، اور جتنا حق میرا بنتا ہے خود حق اپنا جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ لیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ظلم۔ جتنا میرا حق بنتا ہے میں اس سے زیادہ لوں تو یہ کیا ہے؟ ظلم۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ظلم کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا، تشریح میں نہیں جا رہا۔ اس سے اوپر آتا ہے عدل و انصاف۔ انصاف کیا ہے؟ جتنا حق تیرا بنتا ہے وہ تجھے دیا جائے، اور جتنا میرا بنتا ہے اتنا مجھے دیا جائے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عدل و انصاف۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے، سمجھے؟
ظلم کسی کے ساتھ نہ کیا جائے، انصاف ہر کسی کے ساتھ کیا جائے۔ بندہ پوچھتا ہے اے قرآن ذیشان تو بتا کہ کیا ماں باپ کے ساتھ بھی عدل کیا جائے؟ وہ کہتا ہے نہیں، گل سارے دی ہوتی ہے بھائی ماں پیو دی، وہ سارے ماں پیو نہ شامل کریا کر، گل سارے دی ہوتی ہے بھائی ماں پیو دی نہیں۔ اللہ ماں پیو والدین تیرا کیا حکم ہے؟ کہا ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرنا، عدل و انصاف ہر کسی کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اللہ ماں باپ کہا ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو مالک احسان کیا ہے؟ کہا جتنا تیرا حق بنتا ہے اس سے تمہیں کم دیا جائے، خود حق سے زیادہ لیا جائے، یہ ظلم ہے۔ جتنا تیرا بنتا ہے اتنا تجھے دیا جائے، جتنا میرا بنتا ہے اتنا مجھے دیا جائے، یہ انصاف ہے۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، جتنا حق تیرا بنتا ہے تو اپنے حق سے تھوڑا لے، اور ماں باپ کا جتنا حق بنتا ہے ادب کا، احترام کا، تعظیم کا، وقار کا، خدمت کا، جتنا ماں باپ کا حق بنتا ہے انہیں ان کے حق سے زیادہ دیا جائے، یہ احسان ہے۔ گل بڑی سونی ہے، آخری جملے تکڑے بھی ہوندے، یہ پھر سمجھ نہیں آنی کہ احسان کیویں پتہ چلے گی اسی اپنے ماں پیو نال احسان کرنے پے یا نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اولاد دے درمیان انصاف کرو، اعدلو آتا ہے، اعدلو بین اولادکم، بخاری شریف میں اعدلو بین اولادکم، اولاد دے درمیان عدل و انصاف کرو۔ حکم کیے اولاد دے درمیان انصاف کرو۔ صرف ہر بندہ اتنا ویکھے کہ جتنا میں اپنی اولاد کا کرنا ہے پیار، جتنا پیار، جتنی کیئر، جتنی محبت، جتنا میں اپنی اولاد دا کرنا آ، اگر بالکل اینا ماں پیو دا کرنا آ تو اے انصاف ہے۔ اللہ رسول دا حکم ہے کہ اولاد دے درمیان تے انصاف کرو، لیکن ماں پیو دے نال انصاف نہ کرو، ماں پیو نال احسان کرو۔ آخری گل تاں کرنا پیا، ساری تقریر بول جائے، آخری گل یاد رہندی ہے، پنجابی تاں کرنا پیا بالکل میرے پیارے بھائی جس نہیں اردو چنگی لگتی انہوں بھی گل سمجھ آ جائے۔ بندہ سوچے میں ماں پیو نال کی کرنا؟ بھائی دیکھ، اگر تو اپنی اولادی نالوں ماں پیو دا چوکھا کرنا ہے تے احسان ہے۔ اگاں پیچھے کتے جانا ہے؟ چیزاں کیوں تولنا ہے؟ پیسے کیوں گننا ہے؟ نہیں، اگر چیک کرنا تیری اولاد نال تین کنی محبت ہے، تو اپنی اولاد کا کنا خیال کرنا ہے۔ اگر تو اپنی اولاد نالوں ود اپنے ماں پیو دا کرنا ہے ایک ہی ہے احسان ہے۔ اور اگر جنہ اپنی اولاد دا کرنا ہے اینا ہی تو ماں پیو دا کرنا ہے، ایک قرآن دی خلاف ورزی ہے۔ دل دی ہاتھ رکھ کے ہاتھ کھلا نہیں کراندہ میں، لیکن دل دی ہاتھ رکھ کے یہ سوچیا جے ضرور جنہ اسی اولادی دا کرنے ہاں اینا بھی ماں پیو دا کر دے، ماں پیو دا بھی کر دے۔ میں بڑے سکھا لفظ تو گل سمجھائیے، ماں پیو دے نال احسان کرن دا حکم ہے۔ دوستا تو سارا کچھ بھی لیا کے ماں پیو دے قدماں تے قربان کر دے نا کہ اللہ دی قسم ماں پیو دے نال جڑیاں انہاں تیرے نال نیکیاں کیتیاں نے او دا بدلہ مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت محترم ارشاد احمد صدیقی صاحب، انجینئر عزیر احمد صاحب، زبیر احمد صاحب، سہیل احمد صاحب، ان کی امی جان اور ابو جان دونوں کی بخشش فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو گناہوں کی بخشش عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔